یارم کو یقین تھا ملک اسے اور شان دونوں کو ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس وقت ڈیول نے کچھ نہ کہا۔ خضر شارف کو بھیجو کہ مائرہ کو سارم کے گھر چھوڑ آئے۔ کیا کر رہی ہے مائرہ اس وقت؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ جب میں یہاں آیا شارف اور لیلا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسے واپس بھیج دو، ماں باپ کو مس کر رہی ہوگی۔ اوکے۔ وہ حامی بھرتا باہر چلا گیا جہاں وہ بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ خون ابھی تک بہہ رہا تھا۔ ان لوگوں کو بھیج کر وہ کمرے میں آیا۔ اس نے بہت احتیاط سے اس کی کلائی پر بلیڈ چلایا تھا کہ اس کی نس نہ کٹ جائے۔ اسے اس کام کا بہت تجربہ تھا۔ وہ بنا کچھ بولے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کے اس کے پاس آیا۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ روح کچھ بھی نہ بولی، مگر سوں سوں جاری تھی، اور اس کا رونا یارم کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اپنا ہاتھ کاٹ دے جس سے اس نے اپنی روح کو تکلیف دی۔ وہ بے بس سی اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ روح کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس طرح کمرے سے جاتا دیکھ کر روح بھی نہ جانے کیا سوچتی اس کے پیچھے آئی۔ کچھ سوچ کے وہ کچن میں آیا۔ خضر بھی ان لوگوں کو چھوڑ کے آ چکا تھا۔ اسے کچن میں دیکھ کر وہ بھی یہاں آیا اور اسے چولہے کے قریب کھڑا دیکھا۔ ڈیول، یہ پانی کیوں گرم کر رہے ہو؟ خضر نے کچن میں آ کر پوچھا۔ پانی ابل رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے یہ پانی اس نے ایسے ہی چولہے پر رکھا ہوا تھا۔ یارم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس پانی کو گھورتا رہا۔ ڈیول، خیریت تو ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ خضر نے پریشانی سے کہا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں خضر، اس نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ جو حرکت یارم نے کی تھی اسے دیکھ کر خضر شاکڈ رہ گیا۔ یارم نے اپنا دایاں ہاتھ ابلتے پانی میں ڈال دیا۔ ڈیول، کیا کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پانی سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ یارم بنا کسی درد بنا کسی تکلیف کے پانی میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ خضر نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ پانی سے نکالا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے یارم؟ تمہارا ہاتھ جل چکا ہے۔ اس کا پورا ہاتھ پوری طرح سے جل چکا تھا۔ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی کیا؟ خضر نے زبردستی اس کا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ نہیں، یہ تکلیف کم ہے، بہت کم ہے یہ تکلیف، اس تکلیف کے سامنے جو میں نے روح کو دی ہے۔ اس نے خضر کا ہاتھ جھٹکا اور دوسری طرف آیا جہاں نمک اور چینی وغیرہ کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں سے مرچوں کا ڈبہ اٹھایا اور کھول کر پورا ڈبہ اپنے ہاتھ پر پھینکا۔ خضر اس کی جلن سوچ کر ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو چکا تھا۔ ڈیول، تم پاگل تو نہیں ہو گئے کیا؟ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں نے اس ہاتھ سے اپنی روح کو تکلیف دی، میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو سزا ضرور ملے گی۔ وہ زور زور سے ہاتھ دیوار پر مارتا کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ پھر دوسرا ڈبہ اٹھا کر اپنے ہاتھ پر نمک چھڑکنے لگا، جبکہ خضر اس کی تکلیف محسوس کرتا کچن سے باہر نکلنے لگا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے آتا ہوں۔ خضر باہر آیا تو وہاں دروازے کے قریب روح کھڑی کانپ رہی تھی۔ خضر نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ روح نے کچن کی طرف دیکھا جہاں یارم اپنے آپ کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ روح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ یارم کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کے پاس جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج وہ اس کا غصہ دیکھ چکی تھی۔
کافی دیر وہ خود پر کنٹرول کرتی رہی۔ جب بات بس سے باہر ہو گئی تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ اپنے پیچھے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے وہ فوراً پلٹا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کے دونوں بازو دیکھتے ہوئے بولا، جہاں ایک ہاتھ پہ ڈاکٹر نے پٹی باندھی تھی اور دوسرے ہاتھ پہ اس نے خود۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں یارم؟ اس نے یارم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، آپ اپنا غصہ مجھ پر نکالیں نا، خود کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ تم میرا غصہ نہیں سہ سکتی اور تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میری جان جاتی ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، آرام کرو۔ وہ زبردستی اس کا رخ پھیرتے ہوئے بھیجنے لگا اور ایک بار پھر سے کچن میں نظر دوڑا کر اپنے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے لگا جس سے وہ اپنے آپ کو مزید تکلیف بڑھا سکے۔ یارم میری بات سنیں، روح نے اس کی طرف پلٹ کر کہا۔ جب یارم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، میں نے کہا نا، جاؤ یہاں سے، کیوں نہیں سنتی ہو میری بات؟ وہ اسے سختی سے اپنے ساتھ لگائے کہہ رہا تھا۔ اس کی پکڑ میں اتنی سختی تھی کہ روح کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہونے لگی۔ یارم چھوڑے مجھے، وہ اپنے آپ اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے ہی میری سانسیں رکنے لگتی ہیں جب مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو۔ وہ ابھی تک اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے بول رہا تھا۔ چھوڑیں، ہاتھ پیر مارنے کی کوشش میں اپنے آپ کو مزید تکلیف پہنچا رہی تھی، جبکہ یارم نے اس کی نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے یارم نے اچانک اسے خود سے دور کیا۔ جاؤ جا کے آرام کرو اور آج کے بعد کوئی غلطی مت کرنا۔ تمہیں تکلیف دیتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی مجھے، خود پل پل مرتا ہوں تمہیں اذیت میں دیکھ کر۔ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ جب خضر واپس آیا، روح میری مدد کرو، اسے فرسٹ ایڈ باکس پکڑاتا وہ یارم کو زبردستی چیئر پر بٹھانے لگا۔ خضر نے مشکل سے ہی صحیح لیکن یارم کے ہاتھ کی پٹی کر دی۔ وہ کہیں نہیں جا رہی، تمہارے پاس ہے، اور تم اسے تکلیف نہیں دو گے تو خود کو بھی اذیت نہیں ہوگی۔ وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی روح کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بٹھا دیا۔ میں اسے نہیں، تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح رہو تم دونوں۔ وہ یارم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے شاید اس کی بات کچھ حد تک سمجھ آ چکی تھی، جس کی وجہ سے اب اس کے چہرے پر غصے کے کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ روح، اسے کھانا کھلاؤ، خضر نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا ان دونوں نے پچھلے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ رکو، میں تم دونوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ خضر مسکراتا ہوا ان دونوں کے لیے کھانا لگانے لگا۔ اچھے سر پھرے عاشقوں سے واسطہ پڑا ہے میرا، وہ بلند آواز میں بڑبڑایا۔ یارم کھل کر ہنسا، جبکہ روح بڑی مشکل سے بڑبڑائی تھی، میں نہیں، صرف یہ۔ وہ کمرے میں آیا تو روح سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ آج وہ اپنے روم میں ہی سونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روح کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی تھی،
وہ ٹھیک سے دونوں ہاتھ سیدھے بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے روح پر ترس آنے لگا، جبکہ اپنے آپ پر غصہ۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے جگہ بنا کر بیٹھنے لگا۔ روح کچھ نہیں بولی اور نہ ہی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے آ بیٹھا، پیچھے سے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھے۔ تم سو جاؤ روح، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بنا سہارے کے اوپر رکھے ہوئے تھا، جس سے واقعی ہی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا کرنے سے یارم کو تکلیف ہوگی۔ اس کا بھی تو ہاتھ جلا ہے، بلکہ اس نے خود جلایا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بول پائی۔ اسے جانے کیوں اسے یارم سے خوف آنے لگا تھا۔ اتنا ڈر تو اسے یارم سے تب بھی نہیں لگا تھا جب وہ اس کا ہاتھ کاٹ رہا تھا، لیکن اب جو یارم نے اپنے ساتھ کیا تھا، اسے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ یہ شخص اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ لوگ مائرہ کو واپس گھر پہنچا چکے تھے، جس کی وجہ سے اب سارم کافی پرسکون ہو چکا تھا، لیکن اسے روح کے لیے برا لگ رہا تھا، جو یارم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی وہاں، لیکن پھر سارم ایک آخری بار اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ یارم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اسی لیے آج اس نے روح کے گھر جا کر اسے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر وہ یارم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ کورٹ کے تھرو اسے طلاق دلوا سکتا تھا۔ یارم اس طرح سے کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ روح کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، بے شک وہ اسے پیار ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنے دے گا۔ صبح یارم نے اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا۔ شاید اسے اپنے ہاتھ میں بالکل بھی تکلیف نہیں تھی، یا اس کے سامنے اپنی تکلیف پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ اب اسے اس شخص کا کوئی بھروسہ نہ تھا، نہ جانے یہ انسان کیا کیا کر سکتا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتا تھا، تو روح کو کیوں نہیں؟ جبکہ روح بنا کچھ بولے آرام سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ خضر نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے غداروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ روح بھی تو غدار تھی۔ اتنا مت زور ڈالو اپنے ننھے سے ذہن پر، اس کو سوچوں میں الجھا ہوا دیکھ کر بولا۔ آج شام باہر ڈنر کرتے ہیں، بلکہ کچھ دنوں میں کہیں آؤٹنگ کا پلان بناتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس سب کی وجہ سے ہمارے رشتے میں بہت دوری ہو گئی ہے، لیکن میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، سب کچھ پہلے کے جیسا ہو جائے گا۔ میں ایک دو ضروری کام نپٹا کر جلدی واپس آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا نکل گیا، جبکہ روح نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے یارم نکل کر گیا تھا۔ مجھے مسز یارم سے ملنا ہے، سارم نے آ کر چوکیدار سے کہا۔ آئی ایم سوری سر، ہم کسی کو اس طرح سے اندر نہیں بھیج سکتے، بہتر ہوگا کہ آپ سر کی موجودگی میں آئیں۔ وہ ادب سے معذرت کرتے ہوئے بولا۔
آپ اندر جا کے ایک بار روح کو بتائیں تو صحیح کہ انسپیکٹر سارم اس سے ملنا چاہتا ہے، وہ ضرور مجھ سے ملنا چاہے گی۔ سارم نے سمجھاتے ہوئے کہا، سر، یہ بات میڈم کو نہیں بلکہ سر کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ سر کی اجازت کے بغیر اندر کوئی نہیں جا سکتا، اور اگر آپ سیدھی طرح سے یہاں سے نہیں جائیں گے تو مجھے مجبوراً ڈیول سر کو فون کرنا ہوگا۔ اس بار چوکیدار برہم ہوا، شاید وہ بھی اس کے بارے میں جانتا تھا۔ دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میرا روح سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ میں رکھے۔ سر، یہ غلطی نہ کریں، ہم اتنے گئے گزرے نہیں کہ چند نوٹوں کے لیے اپنی ایمانداری بیچ دیں۔ چوکیدار نے اسے اسی انداز میں نوٹ واپس کیے، اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ عجیب ڈھیٹ انسان ہے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ روح باہر آئی تو شفا کو بڑبڑاتے ہوئے سنا تو جھانک کر دیکھنے لگی کہ کون آیا ہے۔ چوکیدار نہیں، انہیں اندر آنے دو۔ اس نے سارم کو تو نہ دیکھا تھا لیکن اس کی آواز پہچان چکی تھی۔ لیکن میڈم، سر نے جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ غصے سے بولی تو چوکیدار سر جھکا گیا، جبکہ سارم اندر آ چکا تھا۔ وہ سارم کو لے کر اندر آ گئی۔ بیٹھو روح، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے والا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن اگر تم آسان زندگی جینا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ سارم نے بات شروع کی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں اسی لیے آیا ہے تاکہ اسے یہاں سے نکال سکے، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا یارم سے دور جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ وہ کبھی اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح، میں تمہارے لیے طلاق کے کاغذات بنوا کر لایا ہوں۔ اگر تم ان پر سائن کر دو تو میں آسانی سے تمہاری طلاق کروا دوں گا اور تمہیں یہاں سے بھیج سکتا ہوں۔ پھر یارم کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ میں جانتا ہوں یارم جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے بس اتنا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے کاغذات اس کے سامنے رکھتے ہوئے پین اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ روح نے ایک نظر ان کاغذات کو دیکھا جب ایک دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے سارم کے منہ پر ایک زوردار مکہ لگا جس سے وہ دور زمین پر جا گرا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ دھاڑتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تم مجھ سے میری روح کو دور کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سارم کے گریبان کو پکڑ کر اسے دوبارہ کھڑا کیا، جبکہ اس طرح آنے پر روح کونے میں کھڑی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ بہت لحاظ کر لیا میں نے تمہارا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یارم نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور ساتھ ہی اپنی جیب سے پستول نکالا۔ جب خضر اور شارف تیزی سے اس کی طرف آ کر اسے تھامنے کی کوشش کرنے لگے اور خضر نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے پستول نکالا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کے سامنے ایسی کوئی حرکت کرے جس سے وہ اسے مزید ڈر جائیں۔ وہ تینوں کسی ضروری کام کے لیے جا رہے تھے جب چوکیدار نے فون پر اسے سارم کے یہاں آنے کی خبر دی۔ یارم اپنا کام چھوڑ کر گاڑی سیدھی اپنے گھر کی طرف لے کر آیا۔ کیا کرنے آئے تھے تم یہاں؟
کیا کہہ رہے تھے تم روح سے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، جبکہ شارف ٹیبل پر سے طلاق کے کاغذات اٹھا چکا تھا۔ یہ تو طلاق کے پیپرز ہیں، شارف نے پیپرز دیکھتے ہوئے کہا۔ یارم نے بے یقینی سے روح کی طرف دیکھا اور پھر نہ جانے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، جو کبھی یارم کو تو کبھی ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار تم نے حد کر دی ہے روح، تمہاری یہ غلطی واقعی معافی کے قابل نہیں ہے۔ بہت ہی شوق چڑھا ہے نا تمہیں، مجھ سے دور جانا ہے، مجھ سے طلاق چاہتی ہو تم۔ آج کے بعد تمہارے دماغ میں کبھی ایسی بات نہیں آئے گی۔ ایسا سوچنے سے پہلے 1000 بار تمہاری روح کانپے گی، یارم غصے سے کہتا اسے گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف لے جانے لگا۔ یارم، مجھے کچھ نہیں پتہ اس بارے میں، پلیز میرا یقین کریں، میری بات سنیں، روح اس کے ساتھ کھنچتے ہوئے روتے بتانے لگی۔ لیکن یارم کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ یارم نے بیسمنٹ میں آ کر ایک دروازہ کھولا اور روح کو اندر ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ تمہاری زندگی کی آخری غلطی ہے، اس کے بعد تم مرتے دم تک ایسا کچھ کرنے کے بارے میں نہیں سوچو گی۔ یارم دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ سارم کو وہاں سے نکال کر شارف اور خضر بھی نیچے آ چکے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے اس بار بات یارم کے بس سے باہر جا چکی ہے۔ یارم پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں، کیوں قید کیا ہے آپ نے مجھے؟ باہر نکالیں مجھے یہاں سے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتی چلی جا رہی تھی۔ شارف بھائی، خضر بھائی، کوئی تو کھولو، یہاں بہت اندھیرا ہے، پلیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اپنی بے بسی پر وہ روتے روتے اور زور سے چلانے لگی، دروازہ کھولو، پلیز کوئی دروازہ کھولو۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، یہاں ایک سے زیادہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھنا تو دور کی بات، یارم کوئی اس سے بہت دور نہ تھا، بس کچھ انچ کے فاصلے پر تھا، اور انہی انچوں کے درمیان ایک دروازہ تھا، جس کی ایک سائڈ روح اور دوسری سائڈ یارم تھا۔ اس کے سامنے شارف اور خضر کھڑے تھے۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، لیکن یارم دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے روح کی کسی چیخ، کسی پکار کا کوئی اثر نہیں تھا۔ روح چلاتے چلاتے تھک گئی۔ جب اسے لگا کہ اس کے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی ہے، اگلے ہی لمحے اسے پتہ چل گیا وہ چیز ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ بے اختیار اس کی چیخ بلند ہوئی، لیکن دروازے کے پار کھڑے شخص پر فرق نہ پڑا تھا۔ ڈیول، مجھے لگتا ہے۔ شارف ایک قدم آگے بڑھا۔ روح نے غلطی کی ہے شارف، اسے سزا ملے گی۔ مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتے تم اس سے، اگر میں برداشت کر رہا ہوں تو تم بھی برداشت کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ ڈیول کے کہنے کی دیر تھی، شارف سے اس کی چیخیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پلیز نکالو، پلیز نکالو، شارف بھائی، خضر بھائی، یارم، کوئی تو کھولو۔ روح کی سانس تھمنے لگی تھی، وہ چیخیں چلی جا رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپنے لگا تھا۔ سانپ اس کے پورے جسم پر رینگ رہا تھا۔ روح کو لگا
جیسے اس کا خوف اسے موت تک کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ یارم نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھے روح کو سنتا رہا۔ یارم، مجھے یہاں سے نکالیں، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں۔ یارم، کہاں ہیں آپ؟ مجھے سن رہے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں آپ یہاں ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ یارم، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، یہ سانپ مجھے کاٹ لے گا۔ یارم، پلیز دروازہ کھولیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے نکالنے میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یارم، یہاں بہت اندھیرا ہے، بہت تھوڑی سی جگہ ہے، میں کھڑی رہ کر تھک چکی ہوں، میرے پاؤں میں درد ہونے لگا ہے، یہ سانپ میرے اوپر چل رہا ہے، پلیز دروازہ کھولیں، یہ مجھے کاٹ لے گا۔ یارم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کھولیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یارم، آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ پلیز دروازہ کھولیں، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کب سے دروازہ کھٹکھٹاتی چلائی جا رہی تھی اور دروازے کے باہر کھڑا یارم اسے سن رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آواز ختم ہوتی بند ہو گئی، جبکہ یارم کسی بے جان مجسمے کی طرح کھڑا رہا۔ رات 1:30 بجے کا وقت تھا۔ یارم نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ روح دیوار کے ساتھ لگی زمین پر پڑی تھی۔ سانپ اس کے جسم پر رینگ رہا تھا۔ وہ تقریباً 9 فٹ لمبا اور کافی موٹا سانپ تھا۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر وہ سانپ اٹھا کر اس سے دور کیا۔ پھر اس نے آہستہ سے روح کے بے ہوش وجود کو اٹھایا۔ مجھے یقین ہے میری جان، یہ تمہاری آخری غلطی ہے، اور یقین مانو اس سے زیادہ برا میں تمہارے ساتھ کر بھی نہیں سکتا۔ تمہیں تکلیف پہنچا کے خوشی نہیں ملتی مجھے، اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ نہیں چھوڑ سکتا میں یہ سب کچھ، میں اس دلدل میں بہت آگے نکل چکا ہوں، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے روح، اور کوئی راستہ ہے بھی تو صرف موت، اور میں تو تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ روح، تم آئی ہو تو مجھے زندگی کا مطلب سمجھ آیا ہے، میرے اندر جینے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے، خواہشوں نے جنم لیا ہے، اور تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، اور اب تمہارے یہاں سے جانے کے سب راہ میں بند کر چکا ہوں، اب تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یارم کاظمی ہے۔ اب تمہیں زندگی کی ہر سانس کے ساتھ آخری سانس بھی یارم کاظمی کے ساتھ ہی لینی ہوگی، ورنہ میں یہ سانسیں چھین لوں گا، صرف میری ہو تم، صرف میری۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر واپس بیسمنٹ میں آ گیا۔ اس نے سانپ والا دروازہ بند کیا اور دوسرے اسی سائڈ کے کمرے میں آیا۔ وہاں سے ایک چابک اٹھایا
اپنے آپ کو بے دردی سے مارنے لگا۔ اپنے آپ کو نہ جانے کتنی دیر تکلیف دینے کے بعد اسے سکون نہ ملا تھا۔ اپنے آپ کو مارتے مارتے اس کے ہاتھ رکنے لگے، لیکن وہ نہ رکا۔ وہ روح کو تکلیف پہنچانے کی سزا خود کو دے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں روح، میں تمہیں تکلیف پہنچاتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی مجھ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ روح، میرے اندر ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میں کیسے جیوں گا؟ روح، میں مر جاؤں گا۔ میں سچ کہتا ہوں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم آسانی سے میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی لیے تو میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تم مجھ سے پیار نہیں کر سکتی، نہ کرو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں کیسے جیوں گا تمہارے بغیر؟ اپنے آپ کو چابک مارنے کے بعد وہ ہیٹنگ روم میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سائز بھی بالکل اس سانپ جیسے روم جتنا تھا۔ یہ ہیٹنگ یارم کے زخموں کو ناسور بنا رہی تھی۔ اکثر وہ اپنے دشمنوں کے لیے اس کا استعمال کرتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے آپ کو وہاں اذیت پہنچاتا، روح سے اپنے کیے کی معافی مانگتا رہا، کیونکہ یہ سب کچھ اور وہ اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے روح کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط دکھانا تھا، تاکہ وہ اس پر یہ ثابت کر سکے کہ اس سے دور جانے کی کوئی بھی سزا مل سکتی ہے۔ اس کے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی تھی۔ وہ نیند میں بار بار اپنے اوپر پیر مار رہی تھی۔ وہ کبھی اپنی ٹانگ سے ہاتھ مار کے اسے خود سے دور کرتی، تو کبھی اپنے بازوؤں کو سہلاتی۔ یارم اس کے قریب لیٹا اس کی ساری حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً ابھی تک سانپ کے خوف سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یارم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہے روح، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ سانپ میں نے واپس اسی کمرے میں بند کر دیا ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اس کو سہلاتا اپنے ساتھ لگائے لیٹا تھا، جبکہ روح اسے اپنے پاس محسوس کرتی تھوڑی دیر میں پرسکون ہو کے پھر سے سو چکی تھی۔ روح کی طبیعت بہت خراب تھی، اسے بہت بخار ہو رہا تھا۔ ڈر کے مارے وہ نیند میں بھی کانپ رہی تھی۔ یارم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ اس کے ڈر سے وہ فوراً اپنا کھانا کھا چکی تھی۔ یارم اسے جو دوائی کھلانے کو بولتا فوراً کھا لیتی۔ اسے ڈر تھا کہ یارم اسے واپس اس کمرے میں نہ چھوڑ آئے، جبکہ اس کے ڈر کی وجہ سے یارم شرمندگی سے اس کے قریب نہ جاتا۔ وہ یارم سے ڈرنے لگی تھی۔ ہر وقت ہی اسے کسی نہ کسی چیز کا ڈر رہتا۔ وہ شفا اور میری کو بھی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ اسے ان دونوں سے بھی خوف آنے لگا تھا، جبکہ وہ دونوں ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھتی تھیں۔ رات اچانک ڈر کی وجہ سے روح کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں تیز تیز مارنے لگی اور ساتھ رونے لگی۔ روح، کچھ نہیں ہوا، میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں یہاں ہوں۔ وہ لائٹ آن کرتا اسے اپنے قریب
کر کے کہنے لگا، یارم وہ سانپ مجھے میرے پیر پر، یہاں میری گردن پر، یہاں دیکھے نا میرے بازو پر، وہ اپنے جسم پر ہاتھ مار رہے ہیں، اسے نہ جانے کیا دکھا رہی تھی۔ روح کچھ نہیں ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ دیکھو یہاں کچھ نہیں ہے، صرف میں تمہارے ساتھ، تم ٹھیک ہو، کوئی سانپ نہیں ہے یہاں، وہ اسے سمجھانے لگا، جبکہ وہ سانپ روح کو ابھی بھی اپنے جسم پر رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یارم میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، پلیز مجھے واپس وہاں مت بند کرنا، مجھے پلیز وہاں بہت ڈر لگتا ہے، بہت اندھیرا ہے وہ سانپ، یارم پلیز مجھے وہاں بند مت کرنا۔ وہ ڈری سہمی اس کے سینے سے لگی ہوئی کہنے لگی۔